اب ہم پڑھتے ہیں جد صحیح کے بارے میں اور ان کے احوال۔ جد صحیح کے بھی باپ کی طرح احوال ہیں، جس طرح کہ باپ وارث ہوتا ہے اسی طرح دادا بھی وارث بنتا ہے۔ تو دادا جو ہیں وہ باپ کی طرح ہے مگر 4 مسائل میں، جیسے کہ باپ کی 3 حالتیں تھیں کہ جب ان کے ساتھ فراوارث مذکر ہوگی، بیٹا پوتا پر پوتا ہوگا تو باپ کو سدس ملتا ہے، اسی طرح دادا کو بھی سدس ملے گا۔ اور دوسری یہ حالت ہم نے باپ کی پڑھی تھی کہ جب فراوارث مؤنث ہو، یعنی بیٹی ہو، پوتی ہو، پر پوتی ہو، شکل پوتی ہو، تو اس صورت میں باپ کو سدس پلس عصبہ ملے گا۔ اسی طرح دادا کو بھی جب اس کے ساتھ فراوارث مؤنث ہوگی تو اس کو بھی عصبہ اور اس کے ساتھ ساتھ سدس اور عصبہ ملے گا۔ تیسری حالت جو ہم نے باپ کی پڑھی تھی، اب کی جو تیسری حالت تھی وہ اب تیسری حالت میں عصبہ بنتا ہے۔ جب فراوارث مؤنث اور مذکر نہ ہو تو اب کیا بنے گا؟ عصبہ بنے گا۔ اسی طرح دادا بھی جب فراوارث کوئی بھی نہ ہو تو اس وقت دادا بھی عصبہ بنے گا۔ تو مگر 4 مسائل میں باپ کی طرح نہیں ہے۔ پہلی عادت یہ ہے کہ باپ جو ہے ماں کے ساتھ آ جاتا ہے، باپ کے ساتھ جو اس کی باپ کی ماں آ جاتی ہے تو باپ کے ہوتے ہوئے وہ محروم ہو جاتی ہے، جیسے کہ دادی ہے باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائے گی، تو دادا کے ہوتے ہوئے وہ محروم نہیں ہوتی۔ دوسری جو صورت باپ کی دادا کی یہ ہے کہ باپ ماں کے ساتھ آ جائے، ماں باپ اور زوجین میں سے کوئی ایک مسئلے میں آ جائے تو ماں کو ثلث باقی ملتا ہے۔ تو اگر دادا باپ کی جگہ پر آ گیا تو ماں کو ثلث کامل ملے گا، باقی نہیں ملے گا۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہم مقاسمے کے اندر پڑھیں گے، اور چوتھا مسئلہ جو ہے وہ بن الاعیان ہے، سگی بہنیں ہیں، الاتی بہنیں ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ آتا ہے جب باپ آ جائے تو بالاتفاق وہ محروم ہو جاتی ہیں، جب دادا آ جائے تو اس کے اندر مختلف مسئلہ ہے، تو ان کی جگہ پر ہم پڑھ لیں گے 4 مسائل میں۔ تو باپ کی طرح دادا نہیں ہے، باقی دادا کی وہی حالتیں ہیں جو باپ کی ہے، اور اس سے ایک زائد ہے کہ باپ کی 3 حالتیں تھیں تو دادا کی 4 حالتیں ہیں، ان میں سے 3 حالتیں باپ کی طرح ہیں اور ایک حالت جو ہے وہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ تو پہلی صورت جو دادا کی ہے وہ یہ ہے، پہلی صورت میں دادا جو ہے سدس ملے گا، دادا کیا ملے گا؟ سدس، یعنی چھٹا سا۔ اس طرح بھی 1/6 بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ سدس ملے گا، کب ملے گا؟ جب دادا کے ساتھ فراوارث مذکر ہو، جب فراوارث مذکر ہوگی تو دادا کو کیا ملے گا؟ سدس۔ فراوارث مذکر چاہے بیٹا ہو، پوتا ہو، پر پوتا ہو، شکل پوتا نیچے تک، یہ کیا جب ہوں گے تو دادا کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور ہم لکھ دیتے ہیں کہ میت، جیسے ہم نے مثل لکھا، پہلے میں نے بتایا تھا جب مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے تو پہلے المیت لکھنا پڑتا ہے۔ جب میت لکھا تو یہاں پر ہمیں اصل مسئلہ نکالنا ہے اور یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید فوت ہوا، زید کا انتقال ہوا اور اس نے دادا اور اس کے ساتھ بیٹا چھوڑا، ٹھیک۔ دادا اور بیٹا چھوڑا، تو اب بیٹے کے ساتھ دادا آیا تو دادا کو کیا ملے گا؟ چھٹا سا ملے گا، کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ دادا کو کیا سدس ملے گا اور بیٹا عصبہ ہے۔ تو جو ہمیں مسئلہ نکالنا ہے تو یہ 6 آئے تو ہم مسئلہ کس سے نکالیں گے؟ 6 سے مسئلہ نکالا اور 6 میں سے چھٹا سا اس کو دیں گے اور باقی 5 اس کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دادا جو ہے وہ کس کے ساتھ آ گیا؟ بیٹے کے ساتھ۔ جب دادا بیٹے کے ساتھ آئے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، فرض مطلق ملے گا۔ اور دوسری جو حالت دادا کی ہے وہ کیا ہے؟ جب اس کے ساتھ فراوارث مؤنث ہو، فراوارث مؤنث ہو تو اس دادا کو کیا ملے گا؟ سدس پلس عصبہ، سدس چھٹا سا بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عصبہ بھی بنے گا،
پلس اسبہ. جب دادا کے ساتھ فراوارث مؤنث ہو یعنی بیٹی ہو، پوتی ہو، شکل پوتی ہو، کوئی بھی ایک آ جائے تو دادا کو کیا ملے گا؟ سدس زائد اسبہ، فرضی حصہ بھی مطلب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسبہ بھی بنے گا. جیسے کہ ہم نے لکھا یہاں پر، ٹھیک ہے، دادا آیا، جد صحیح آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹی. دادا کے ساتھ بیٹی آئی، ٹھیک. جب بیٹی آئے گی تو دادا کو کیا ملے گا؟ سدس زائد اسبہ پلس اسبہ، ٹھیک ہے، اسبہ بنے گا. اور بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف. تو اب ہم مسئلہ نکالا 6 سے، تو دادا کو کیا ملے گا؟ سدس سے 6 کم 6 1، ٹھیک، اور اس کا 6 کا نصف کیا ہوگا؟ 3 ہوں گے. اب 3 اور 4 ہوئے، ٹھیک، 3 اور 4، 3 اور 1 یہ 4 ہوئے. اب کتنے بچ رہے ہیں؟ تو اب 2 بچ رہے ہیں. 6 ہے نا، تو 2 بچ رہے ہیں، تو 2 اس کو بطور اسبہ ملیں گی دادا کو. 1 اور اس کے ساتھ 2 ملائے کتنے ہوئے؟ 3 دادا کو 3 اس کو. تو یہ جو 2 ملا دادا کو، جو 2 ملے تھے وہ بطور اسبہ ملے تھے، اور 1 جو ملا تھا وہ بطور سدس ملا تھا. چھٹا سمجھا. تیسری جو دادا کی حالت ہے وہ کیا ہے؟ اسبہ بنے گا. تیسری حالت کیا ہے؟ دادا کو اسبہ بنایا جائے گا جب دادا کے ساتھ فراوارث نہ مذکر ہو نہ ہی مؤنث ہو، نہ ہی بیٹی ہو، نہ ہی پوتا ہو، نہ ہی پڑپوتی ہو، نہ ہی پڑپوتا ہو، نہ ہی کوئی بھی نہ ہو. فراوارث مذکر مؤنث میں سے کوئی بھی نہ آئے تو دادا کو کیا ملے گا؟ اسبہ بنایا جائے گا. جیسے کہ ہم نے مثلا لکھا، ٹھیک، یہاں پر کیا آیا؟ دادا آیا اور اس کے ساتھ کیا آئی؟ ان میں سے کوئی بھی نہ آئے. جیسے کہ دادا کے ساتھ چچا گیا، ٹھیک، تو دادا کو کیا بنایا جائے گا؟ دیکھا جائے گی کہ ان میں سب فراوارث مذکر ہے کہ نہیں. مذکر نہیں، مذکر ہے نہیں، مؤنث ہے. نہ بیٹی ہے، نہیں پوتا ہے، نہ پڑپوتی ہے، نہ شکل پوتی، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو دادا کو کیا ملے گا؟ اسبہ بنایا جائے گا. ٹھیک، جو بھی مال ہوگا تو دادا کو دیں گے. چچا ویسے اسبہ بن رہا ہے لیکن دادا کے ہوتے ہوئے اس کو محروم کیا جائے گا. چوتھی حالت یہ ہے کہ جب باپ آ جائے دادا کے ساتھ تو دادا کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. چوتھی حالت کیا ہے؟ محروم. دادا کیا ہوگا؟ محروم ہو. کب محروم ہوگا؟ جب اس کے ساتھ باپ آ جائے. جیسے کہ مثال المیت لکھا، یہاں کیا ہے؟ باپ آیا، میت کا باپ آیا، اور دوسرا کیا ہے؟ دادا. ٹھیک، تو اب باپ اور دادا آئے تو باپ کو کیا ملے گا؟ جب باپ کے ساتھ تیسری حالت کیا ہے باپ کی؟ جب باپ کے ساتھ نہیں مذکر ہو، نہیں فراوارث مذکر ہو، نہیں مؤنث ہو، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی، کوئی بھی نہیں ہے، تو باپ کو کیا بنایا جائے گا؟ اسبہ بنایا جائے گا. اور جب باپ کو اسبہ بنایا تو سارا کا سارا کیا مال لے لے گا؟ اسبہ لے لے گا. اب دادا کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ کیونکہ باپ آ گئے. باپ اصل ہے میت کی طرف سے، جو اصل جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہی وارث بنتا ہے. وہ دادا کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. کیونکہ باپ جو ہے وہ اصل ہے، جب اصل آ گیا تو یہ کیا فرا اس کے محروم ہو جائے گی. تو سارا کا سارا باپ کو ملے گا. جو مال ایک حصہ نکلیں گے، ایک ہی حصہ کس کو دیں گے؟ باپ کو دیا جائے گا. باقی دادا کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. اور دادا کو کہا جاتا ہے جد صحیح. جد صحیح کیا ہے؟ جو میت کی طرف نسبت کرنے میں ماں واسطہ نہ بنے. جیسے کہ میت ہے، جیسے کہ زید کیا ہے؟ مثال میت ہے، زید میت ہے تو اس نے خالد دادا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور بیچ میں کیا ہے؟ عمر. تو جب یہ زید کا دادا بن رہا ہے، اس کے درمیان میں کیا ہے؟ نسبت. جب اس کی نسبت میت طرف کی جائے تو بیچ میں عورت واسطہ نہ بنے، ماں واسطہ نہ بنے. تو یہ عمر آیا، عمر کیا ہے؟ باپ ہے، تو ماں واسطہ نہیں بن رہی ہے. جب ماں واسطہ بنی تو یہ کیا ہوگا؟ جد فاسد ہوگا، جد صحیح نہیں ہوگا. تو جب جد صحیح آ جائے تو اس کی یہ 4 حالت ہے.